السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 18 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہم معلومات ہوتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سارے میرے بھائی ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ دوستو، محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ وہ تمام افراد جن کے اقامے دیر سے تجدید ہوتے ہیں یعنی رینیو ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ ان کی تاریخ میعاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ کے 3 دن بعد لاگو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام افراد جو اقامہ بنانے میں دیر کرتے ہیں، ان کی کمپنی کفیل اقامہ بنانے میں تاخیر کرتی ہیں، وہ اقامے کی جو فرسٹ ٹائم فیس ہے وہ 500 ریال ہے، اور وہ اقامے کی میعاد یعنی اس کی تاریخ ایکسپائری ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 3 دن کے بعد سے وہ پے کرنی ہوگی۔ اس طرح سے اگر سیکنڈ ٹائم کوئی بھی شخص اپنا اقامہ لیٹ تجدید کراتا ہے تو یہ فیس ڈبل ہو جاتی ہے، جو کہ 1000 ریال ہو جائے گی، اور تیسری دفعہ اقامہ تجدید کرانے پر زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ اب اقامہ تجدید نہیں ہوگا اور فائنل ایگزٹ لگوا دیا جائے گا۔ دوستو، اس بارے میں آلریڈی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ حضرات کو یہ بتاتا آیا ہوں کہ اپنی کمپنی اور کفیل کو اپنے اس ایشو کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں، کیونکہ 3 مہینے پہلے سے جب آپ کا اقامہ تجدید ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کو بھی اور آپ کے کفیل کو بھی یہ میسیجز SMS کے ذریعے منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ جوازات کی جانب سے موصول ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ تقریباً ہر 15 دن بعد رپیٹ ہوتا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی بھی شخص اپنا اقامہ تجدید نہیں کرواتا، اس کی کمپنی کفیل تجدید نہیں کرواتے، تو لازمی طور پر وہ جرمانے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے اقامے کے لحاظ سے اگر غفلت برتے گا تو جو کہ سعودی عرب میں رہنے کے لیے لازمی سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر رہنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یا اس کو کسی اور قسم کی اس کے دماغ میں کوئی بات چل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں جوازات نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اقامے کی تجدید کی جو فیس ہے وہ 3 دن بعد امپلیمنٹ ہوگی، دوسرے سال ڈبل ہو جائے گی، اور تیسرے سال اس شخص کو فائنل ایگزٹ لگا کر مملکت سے بھیج دیا جائے گا۔ یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، کوشش کرے گا کہ اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور تاکہ یہ معلومات ان تک پہنچیں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے مشکلات میں پھنسے دیکھے گئے ہیں۔ دوستو، محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ روڈ پر ڈرائیو کرنے والے وہ تمام افراد 4 قسم کے سگنلز کی خاص طور پر اس کے بارے میں ان کو مطلع ہونا چاہیے، احتیاط برتیں، جس کی تفصیلات انہیں جاری کر دی ہیں کہ ایسے 4 سگنلز روڈ پر چلتے ہوئے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یعنی 4 قسم کے یہ سگنلز ہیں جس میں روڈ سے متعلق یو ٹرن وغیرہ کی جو تفصیلات ہیں، روڈ کلوز ہے، اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹس، پیٹرول پمپ، ہاسپٹلز یا کسی اور قسم کی جو فیسلٹیز روڈ پہ ملتی ہیں، اس کے تمام سگنلز کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ روڈ کہاں کلوز ہو رہی ہے، کہاں پر اس کا یو ٹرن آ رہا ہے، یا اس طرح کی ایک اور جو سائن بورڈز زیادہ تر آتے ہیں جس میں روڈ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے سے روڈ بند ہو رہی ہے، یا آگے سے کچھ اس طرح کے پہاڑی علاقے آ رہے ہیں جہاں سے پتھر گرنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ایسے سگنلز پر ڈرائیور حضرات کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کی لاپرواہی کی وجہ سے ڈرائیور حضرات کافی مشکلات میں دیکھے گئے ہیں، کیونکہ محکمہ ٹریفک اپنی عوام کے لیے جو مملکت میں رہتے ہیں ان کی سہولیات کے لیے کافی اقدامات کر رہا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے عوام میں ایک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ بھی کوشش یہ کریں کہ کم سے کم 5-6 مہینے کے بعد یہ ٹریفک سگنلز کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو جدید جو نئی معلومات محکمہ ٹریفک جاری کرتا ہے اس سے آگاہ ہوں، کیونکہ روڈ پر مختلف قسم کے جو سگنلز ہیں ان پر غور کرنا ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
دوستو محکمہ موسمیات نے تازہ ترین خبر جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاض ریجن میں گرد و غبار رہے گا جس کی وجہ سے دیکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں خاص طور پر جو ہائی ویز پر ڈرائیونگ کریں گے کیونکہ رفتار کافی تیز ہوتی ہے تو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہیڈ لائٹس کا استعمال لازمی کریں اور اپنی سپیڈ کو ہلکا رکھیں۔ اس کے علاوہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، لہٰذا دفاع مدنی نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کیا جائے، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے لوگ مشکلات میں پھنس سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی عوام الناس کو مطلع کرتا آ رہا ہے جو کہ تقریباً 3 سے 4 دن پہلے ہی اس سلسلے میں خبریں جاری کر دی گئی ہیں کہ ایسے تمام افراد جو کہ کسی بھی گرد و غبار والے علاقے میں رہتے ہوں اگر وہ اس طرح کی موسم کی صورتحال دیکھیں تو اپنے سانس کے لحاظ سے اگر ان کو مشکلات ہیں تو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ ہاسپٹلز میں ایسے افراد کافی زیادہ ایڈمٹ ہوتے نظر آتے ہیں جو کہ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے اور سانس کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو انٹرنیشنل میڈیا کے لحاظ سے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب دنیا میں بہترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کو یہ اعزاز اس وقت حاصل ہوا جبکہ انٹرنیشنل رپورٹ پر دنیا کے 4 مختلف ریجن کے لحاظ سے 20,000 افراد کے پر مشتمل انویسٹر سے یہ پوچھ گچھ کی گئی کہ وہ مملکت کس ملک میں جا کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بڑی اکثریت کی رائے ان تمام اقدامات کو دیکھتے ہوئے جو کہ سعودی حکومت یہاں پر انویسٹر کو لانے کے لیے کر رہی ہے، انہوں نے سعودی عرب کو ترجیح دی ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں دوستو مملکت میں بہت وسیع پیمانے پر انویسٹمنٹ ہوگی جس سے بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پر بنیں گے، بہت زیادہ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو ملازمتیں ملنے کے چانسز پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں دوستو میں بھی اپنے مختلف اس چینل کے ذریعے آپ کو یہ باتیں بتاتا آ رہا ہوں کہ اپنے لیگل ڈاکومنٹس مملکت میں صحیح رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ امید ہے کہ یہاں پر جو غیر ملکیوں کے لیے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی بالکل ہوں گے۔ جب بہت زیادہ پروجیکٹس یہاں پر کام کریں گے تو اس کے لحاظ سے سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں کی ضرورت یہاں ہوگی۔ اس لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اپنے لیے اپنے ڈاکومنٹس کو لیگل رکھیں، اپنے اقامہ اور اس کے پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی خبریں ملنے جا رہی ہیں۔ لہٰذا وہ تمام میرے بھائی جو کہ کام کوئی اور کرتے ہیں اور ان کے اقامے کا پروفیشن اور ہے، ابھی یہ اقامہ پروفیشن چینج ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے اپنے اقامے کا معنی چینج کرا لیں، کیونکہ اس میں وزارت عمل کسی قسم کی رعایت نہیں دے رہا ہے۔ 4.5 لاکھ کے قریب ایسے افراد گرفتار ہو چکے ہیں جو کہ اپنے اقامے کے لحاظ سے کفیل یا کمپنی کے پاس کام نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا جو میں نے یہ آپ سے خبریں شیئر کی ہیں، امید کرتا ہوں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اقامے کا پروفیشن بھی چینج کرا لیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت دوبارہ سے بند ہو سکتا ہے۔ دوستو سعودی عرب کے وزارت تعلیم کے جو وزیر ہیں ڈاکٹر حمد الشیخ، انہوں نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں جو سکولز ہیں وہ رمضان سے پہلے بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد حج کے بعد سے دوبارہ کھلیں گے۔ اس خبر میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی اہم خبر ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اپنے کنٹریز میں جانے کا کوئی پلان کرنا ہے تو یہ خبر ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 24 ذی الحج کو اس کے بعد سے یہ دوبارہ سے اسکولز کھولے جائیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کے بچے یہاں پر پڑھتے تھے، وہ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ دوستو ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کی وزارت محنت نے ملک میں تمام دفاتر میں سگریٹ نوشی اور تمباکو کو تمام مصنوعات کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف 5,000 ریال کا جرمانہ عائد ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ فیصلے کی منظوری دیتے ہوئے فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزارت محنت نے تمام دفاتر میں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی عائد کر کے سعودی کابینہ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔
پابندی میں دفاتر میں کام کرنے والا ملازمین کے علاوہ وہاں پر آنے والے عام افراد بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تمام دفاتر کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے دفاتر کے احاطے میں سگریٹ نوشی پر پابندی کے سٹیکرز آویزاں کر دیں۔ وزارت محنت نے کہا ہے کہ سگریٹ سے مراد وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جس کی تیاری میں تمباکو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مملکت میں تمباکو کے استعمال پر مکمل پابندی لگ گئی ہے۔ اس میں عام سگریٹ کے علاوہ ای سگریٹ، شیشہ، ای شیشہ، سگار، پان، گٹکا، نسوار اور تمباکو کو وہ تمام اشیاء جو پی جا سکتی ہیں، کھائی جا سکتی ہیں، چبائی جا سکتی ہیں یا کسی بھی طرح سے استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام اس میں شامل ہیں، اور ایسے افراد جو کہ اس کے خلاف ورزی کریں گے ان پر 5,000 ریال جرمانہ ہوگا، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہت بڑا اور زبردست اقدام ہے جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔